موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال يوم الحشر، سورة فصلت، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن أعرضوا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من نشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون۔ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله تعالى فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين۔ اب ان آیات میں انذار ہے، تخویف ہے، تحدید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکذبین کو جو آپ لائے ہیں اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، اس کی تکذیب کرنے والوں سے آپ کہہ دیں کہ جو کچھ میں لایا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے اگر تم نہیں مانتے ہو، اعراض کرتے ہو، انکار کرتے ہو، فإنی انذرکم، پھر میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہ نہ اترے تم پر، کما حلت بالامم الماضین من المکذبین بالمرسلین، جیسے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جب انہوں نے تکذیب کی پیغمبروں کی تو ان پر بھی اللہ کا عذاب اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور پہلی امتوں سے فرمایا صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود ومن شاک لہما ممن فعل کفعلہما، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا قوم عاد پہ اور قوم ثمود پہ، ومن شاک لہما، اور جو قومیں ان کی طرح تھیں، انہی کی طرح جنہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جیسے انبیاء کو ستایا ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اذا جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم
جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، کیا مانا ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان میں بھی پیغمبر آئے، ان کے بعد بھی، یا پیغمبروں نے آ کے ہر لحاظ سے ان کو دعوت دی. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ قصہ یاد کریں قوم عاد کا، جب ان کو ڈرایا، اس کی قوم کو ڈرایا انہوں نے احقاف میں، اور ان سے پہلے وقد خلت النذر، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے تھے، ڈرانے والے گزر چکے تھے، ان سے پہلے بھی ان کے بعد بھی. اے فی القری المجاورہ، آگے پیچھے کیا مانا؟ یعنی بعض بستیاں تم سے آگے ہیں، بعض بستیاں تم میں پیچھے ہیں، ان میں بھی پیغمبر آئے، ان میں بھی پیغمبر آئے، تمہیں حالات کا پورا پورا پتہ ہے. اے فی القری المجاورۃ لبلادہم، ان بستیوں میں جو تمہارے ملک کے، تمہارے علاقے کے قریب ہیں. بعث اللہ الیہم الرسل یأمرون بعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ ومبشرین ومنذرین. اللہ نے ان میں اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے رسول بھیجے جو ان کو دعوت دیتے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. اور وہ پیغمبر جو تھے مبشرین ومنذرین، ایمان لانے والوں کو بشارت دیتے تھے جنت کی، اور انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے. او ما احل اللہ باعدائہ من النکم وما البس اولیاءہ من النعم. اور وہ ڈراتے تھے کہ جو اللہ کے دشمنوں پہ کیسے پکڑ آئی، اور خوشخبری دیتے تھے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو اللہ نے کیا شان بخشی ہے. ان رسلا لکان، فرماتی ہے وما ھذا ما آمنوا ولا صدقوا، لیکن ان پیغمبروں کی دعوت کے باوجود، دلائل کے باوجود، نہ وہ ایمان لائے نہ تصدیق کی، بل کذبوا وجحدوا، بلکہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور انکار کیا، اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا ہوتا تو نوری مخلوق بھیجتے، فرشتہ بھیجتے، ہم جیسے انسانوں کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے. وقالوا لو شاء قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة اے لو ارسل اللہ رسلا لکانوا ملائکۃ من عنده، اگر اللہ اپنی طرف سے کوئی رسول بھیجتے تو اللہ کے ہاں تو فرشتے ہیں، اللہ فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کے بھیجتے. حالانکہ یہ جہالت ہے، یاد رکھیں. فرشتہ اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، انسان اللہ نے خاک سے پیدا کیا. جب متجانسین بھی نہ ہوں، جنس بھی نہ ملے، فائدہ کیسے اٹھائیں؟ سمجھیں گے کیسے؟ بات کیسے سمجھیں گے؟ عمل کیسے کریں؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ، کہ اے پیغمبرو تم انسان ہو، تم جو کچھ لے کے آئے ہو ہم انکار کرتے، ہم اس پر ایمان نہیں لے آتے. اَيْ لَا نَتَّبِعُكُمْ وَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُنَا، ہم تمہاری ہرگز اتباع نہیں کریں گے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. جیسے سورۃ یاسین میں آیا کہ جب پیغمبر آئے تو کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء انتم الا تکذبون، اور اللہ نے تم پہ کوئی حکم، کوئی وحی نہیں اتاری، جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ. پیغمبروں نے سمجھا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ظالم و رب جانتا ہے اسی نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن وہ انکار پہ اڑ گئے. اس لیے قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد جو تھی وہ زمین میں اکڑ گئے، تکبر کرنے لگے، اور وہ بھی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حق کے، اپنی قوت پہ ناز کرنے لگے، اپنے عدد پہ ناز کرنے لگے. فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من نشد منا قوة. اب مفسر فرماتے ہیں فاستكبروا في الارض کا کیا معنی ہے؟ بغوا وعتوا وعصوا،
کہ زمین میں انہوں نے بغاوت کی، نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور گناہوں پر مصر ہو گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ قالوا من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم تو سپر پاور ہیں، ہمارا تم کیا کر سکتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو؟ قالوا من اشد منا قوتا اي ونوا بشدة تركيبهم وقواهم واعتقدوا انهم يمتنعون بها من باس الله، اللہ پاک نے ان کو بڑی قوت والی قوم بنایا تھا، بڑی طاقت دی تھی، بڑے مضبوط کاٹھی کے لوگ تھے، اس لیے ان کے دماغ میں یہ آ گیا جب اتنا طاقت ہے تو ہمیں اللہ کا عذاب کیا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ظالموا اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوتا، تم کہتے ہو کہ ہم سے طاقتور کون ہے؟ ظالمو اسی پہ غور کرو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے، وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے، اگر وہ عذاب دینا چاہے تو پھر کون تمہیں بچا سکے گا؟ ای افما یتفکرون فی من یبارزون بالعداوۃ، مفسر کہتا ہے کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ کس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَرَكَّبَ فِيهَا قُوَّاهَا الْحَامِلَةَ لَهَا وَأَنَّ بَطْشَهُ شَدِيدٌ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ۔ اور ظالموں نے یہ خیال بھی نہ کیا کہ ہم خدا کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ ذات وہ بڑی جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس نے ہر مخلوق کو طاقت دی، ہر مخلوق کے اندر قوا پیدا کیے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتے ہیں پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ فرماتے ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ وہ جب پکڑنے پہ آئیں آپ تاریخیں اٹھا کے پڑھ لیں، فرعون کی تاریخ دیکھ لیں، نمرود کی دیکھ لیں، حامان، شداد، قارون کی دیکھ لیں، جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا قہر آیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، دیکھو کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کیسے ہم نے مضبوط بنایا، کیسے کہ ہم نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دیے ہیں، اتنے بڑے آسمان ہیں، اتنے اونچے اور بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ہیں، تم اس خدا کو چیلنج کرتے ہو۔ فبارز الجبار بالعداوۃ وجحدوا بآیاتہ وعصوا رسلہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کو چیلنج کیا، اللہ کے آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، فلہذا قال تعالیٰ فأرسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پہ ایک تیز اور تند ہوا بھیجی، ٹھنڈی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پورے قرآن پہ نظر دوڑائیں، جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، غور کرتے ہیں، اس کی قدرت دیکھیں کہ ہر قوم کو اس نے ایسا عذاب دیا ہے۔ اب دیکھیں قوم عاد ہے، ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، کیونکہ یہ وہ قومیں ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے ایسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے، اتنے اونچے قد، مضبوط طاقت کے، بڑے بڑے پہاڑ کے پتھر جو ہے نا اکیلا آدمی اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن جب اللہ نے فیصلہ کیا تو ان پہ کوئی پہاڑ نہیں گرایا، پتھر نہیں گرائے، جب فیصلہ کیا تو اتنی بڑی طاقتور قوم جو تھی اس کے لیے ہوا بھیجی۔ اب دیکھیں ہوا کتنی لطیف چیز ہے، ایک ہوا بھیجی، اور جب ہوا کی شدت آئی ان کو احساس ہوا کہ ہوا تو تیز ہے، کہنے کہ ٹھیک ہے ہوا تیز ہو، ہمیں تو نہیں اکھاڑ سکتی نا۔ اب دیکھا کہ بھئی نہیں، ہم بھی ہلنے لگے ہیں، کہنے کہ اچھا بھی ایک دوسرے کو پکڑ لو، پھر دیکھا ہلنے لگے، کہا اچھا ایسا کرو کہ رسے ڈال کے اپنے آپ کو پہاڑوں سے، پتھروں سے، بڑے بڑے
مکانوں سے بڑے بڑے درختوں سے باندھ لو، پھر ہوا کیا کرے گی؟ کیوں؟ ہوا کئی دن آئی ہے نا، 8 دن، تو پہلے دن کیفیت، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، چوتھے دن چوتھی۔ اب جب اللہ نے حکم دیا ہوا کو، تو ہوا جو ہے نا وہ ان کو نیچے سے جو اٹھاتی تھی نا اوپر لے کے پھر گردن کے بل مارتی تھی اور گردن ٹوٹ جاتی تھی اور ویسے پڑے رہتے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جب عذاب دیا تو ایک خفیف چیز سے، ہوا سے۔ اسی طرح آپ اسی سرزمین مکہ میں بیٹھے ہیں، میناب کے قریب ہے، جب ہاتھیوں کا لشکر آیا۔ اب ہاتھی تو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ تو ایک بڑا عظیم جسے کا جانور ہے نا، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا کمرہ چلتا پھر رہا ہے، یعنی عظیم الجثہ ہے، قوی الجثہ ہے، اور پھر ہیبت والا جانور ہے۔ اسی لیے پہلے بادشاہ جو تھے وہ ہاتھیوں کے اوپر بیٹھتے تھے، انہی کے اوپر ان کی مسندیں ہوتی تھیں، انہی کے اوپر ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ دہشت ہے نا، ہاتھی ہے نا۔ اچھا جدھر بھی چلا گیا پھر کون موڑے گا اس کو؟ جانور ہے، جب چل پڑا تو چل پڑا، رک گیا تو رک گیا۔ پھر ان کو ظالم جو ہیں وہ شرابیں پلاتے ہیں، نشہ پلاتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے سائز کے حکم کے مطابق چل پڑتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے آئے، مکے والے تو دیکھ کے بیچارے گھبرا گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا ان کا کون مقابلہ کرے؟ یہ تو پتہ نہیں بلا کیا ہے، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا زندگی میں ہاتھی۔ اچھا اب اگر اللہ چاہتے تو اللہ تو قادر ہے نا، ہاتھی سے بھی کوئی بڑا جانور بھیج دیتے۔ دیکھا نہیں ہے جنگلوں کے اندر کئی جانور ہیں، کہیں گینڈا ہے، کہیں بڑے بڑے آدم خور شیر ہیں، کہیں چیتے ہیں، کہیں بلائیں ہیں، جو اتنے بڑے جانوروں کو بھی گرا دیتے ہیں، لیکن مقابلے کے لیے اللہ نے چھوٹے سے پرندے بھیجے ہیں۔ اتنا بڑا ہاتھی، یعنی اگر سارے ابابیل کٹھے کرو نا جی تو ایک ہاتھی کا وزن بھی نہیں بنے گے۔ جتنے اللہ نے پرندے بھیجے تھے ان سب کو ایک پلڑے میں ڈال دو، ایک ہاتھی ادھر کھڑا کر دو تو ہاتھی بھرا ہوگا۔ اتنے چھوٹے، اچھا چھوٹے پرندے، پھر جناب وہ لے کر کیا ایک ایک پنجے میں، اس میں بھی پتھر، اس میں پتھر، چونچ میں بھی پتھر۔ وہ کتنا بڑا پتھر ہوگا جناب، کون سا کو کلو کلو کا پتھر اٹھا کے لے آئے ہوں گے وہ، چھوٹے چھوٹے۔ مکے والوں کے پاس کافی عرصے تک وہ پتھر موجود رہے، انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے۔ تو اللہ نے ہاتھیوں کو مروایا تو ابابیلوں سے، کہ وہ ابابیل آتے اور سائس جو بیٹھے اس کے سر پہ ایک پتھر گراتے، وہ اس سے بھی نکل جاتا، ہاتھی سے بھی نکل جاتا اور ہاتھی تڑپ کے گر جاتا۔ اچھا اور جس جس کو لگتا اس کو بیماری بھی چمڑ جاتی۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو آیا تھا نا ابرہا، اس کو جو لگے نا وہ پتھر تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ جلنے لگا، پھر گلنے لگا، پھر ایسا ایسا گرنے لگا، یعنی وہ دوڑ بھی رہا تھا، بھاگ رہا تھا اور بدن کا ایک عضو جو ہے وہ گرتا جا رہا۔ تو اللہ نے اس کو کس چیز سے مرا دیا؟ چھوٹے سے ابابیل۔ اسی طرح دیکھیں نمرود ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے کہ ایک میل ضرب ایک میل آگ کا الاؤ جلا کے حضرت ابراہیم کو جلانا چاہتا ہے، اور قوم بھی حکم بھی تیار کھڑی ہے کہ آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے، لیکن اللہ نے مارا تو کیسے؟ ایک چھوٹا سا مچھر، اس کو حکم دیا کہ اس کے ناک سے یہاں بیٹھو، ان کرے تو سیدھا یہاں پہنچ جاؤ بس۔ اب مچھر آگے یہاں بیٹھ گیا، اب وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو دماغ کو حرکت دے اس کو تکلیف شروع ہو جائے، تڑپنے لگ جائے۔ حکیم ڈاکٹر اب کیا دوا کریں گے جناب، یہاں سے مچھر کو کہیں چپ ہو جاؤ۔ اچھا مچھر چپ کر جائے وہ ٹھیک ہو جائے،
آدھے گھنٹے کے بعد مچھر پھر شروع کر دے حرکت، وہ پھر تڑپنے لگ جائے. آخر انہوں نے کہا بھی علاج کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہاں جی اس کو مارو والا. اور جب مارتے مچھر چپ کر جاتا اور ہاتھ روک دیتے مچھر پھر شروع ہو جاتا حرکت کرنے کے لیے. مارنے والوں کے ہاتھ سرخ ہو گئے، نوکروں کے ہاتھ ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا حضرت ہم تو عذاب میں آ گئے. میں کہا جوتا اٹھا کے مارو. اپنے غلام ہیں، جوتے مار رہے ہیں بادشاہ کے سر میں. مرضی ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء. وہ چاہے جس کو عزت دے، وہ چاہے جس کو ذلیل کر دے. اس سے بڑی کوئی ذلت ہے تو مروایا کس ایک چھوٹے سے مچھر سے. فرعون کو ناز تھا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اللہ کے بندے جس کے پاس نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ جگہ ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ فوج ہے. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. میرے محل دیکھو، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں دیکھو، میری شان و شوکت دیکھو. اللہ نے فرمایا بدبخت تو نہروں پہ فخر کر رہا ہے، میں تجھے نہر میں ماروں گا. یاد رکھیں کہ ہر گناہ معافی ہو جاتی ہے، لیکن جب آدمی اکڑ جاتا ہے نا پھر اللہ گردن توڑ دیتا. بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، خدا کے آگے نہ اکڑو کبھی. بس ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، کمزور بندے ہیں، گناہ گار ہیں، انسان ہیں. خطا تو ہوگی، انسان تو ہے ہی مرکب من الخطا والنسیان. اور انسان تو ہوتا ہی ہوئی ہے جو خطا کرے. ہم فرشتے تھوڑے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. انسان سے تو خطا ہوگی، وہ انسان ہی تب بنے گا. ہم سے خطا ہوتی ہے گناہوں والی، پیغمبر سے خطا ہوتی ہے سہو والی. نماز میں بھول گئے لیکن بھول گئے، نیند آ گئی فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے. ہم سے خطائیں ہوتی ہیں گناہوں والی. تو بندہ تو گناہگار ہے، لیکن جب تک اپنی عاجزی کا اعتراف ہو، جب تک اپنے نیاز مندی کا اعتراف ہو، اس وقت تک معافی ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے. اور جب آدمی تکبر پہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں، میں جو چاہوں، تو اللہ فرماتا اچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہاری تو ہوا بند ہو جائے تو شام کو تڑپنے لگ جاؤ گے. تمہارا تو پیشاب بند کر دیں تو تم الٹیاں پلٹیاں کھاتے پھرو گے. تھوڑا سا تمہارے دماغ کا پرزہ ڈھیلا کر دیں تم پاگلوں کی طرح بھونکتے پھرو گے بازاروں میں، سڑکوں پہ. تم ہو کیا؟ انسان کیا ہے؟ اسی لیے لکھتے ہیں نا تاریخ میں کہ ہارون الرشید شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گیا، پیاسا تھا. ایک جگہ گیا، ایک آدمی گلاس پانی کا بھر کے لایا. وزیر نے کہا ٹھہرے حضرت، اگر آج یہ بندہ آپ سے ایک گلاس کی قیمت مانگنا چاہے کتنی قیمت دو گے؟ اس نے کہا یار میری جان نکلتی، آدھا ملک بھی مانگے میں دے دوں گا. اس نے کہا اچھا حضرت پی لو. جب پانی پی لیا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی آپ کے اندر بند ہو جائے اور نہ نکلے پھر کیا کریں گے؟ پھر کتنا پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا یار آدھا ملک میں اس کو دے دوں گا. انہوں نے کہا تو اندازہ کر لو کہ تمہاری بادشاہی کی قیمت کیا ہے. ایک گلاس پانی کا بھی قیمت ہے. تو پھر کس بات پہ کرتے ہیں؟ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں عجبت لمن استکبر وتجبر وطغى وعتى وعصى. حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ مجھے اس بندے پہ تعجب ہوتا ہے، کیسے اکڑتا ہے کہ میں خان، میں وڈیرا، میں ایسا. فرمایا کیسے اکڑتا ہے؟ الذی خرج من موضع البول مرتين، جو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے. اکڑتا کس بات پہ ہے؟ کیا مانا خرج من موضع البول، کہ جب باپ کا نطفہ نکلا تھا تو پیشاب کی جگہ سے نکلا تھا، اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو پیشاب کی جگہ سے باہر تشریف لائے ہیں. تو کس بات میں انہوں نے کہا اکڑتا ہے؟ اکڑ کس بات کی؟ اور اس کے بعد فرماتی تھی عجبت لمن تجبر، کیسے وہ بندہ اکڑتا ہے جو اپنی گندگی پہ روزانہ بیٹھتا ہے، اپنے پیشاب پہ بیٹھتا ہے، بول و براز پہ بیٹھتا ہے روزانہ، اپنا انجام دیکھتا ہے کہ جو میں نے کھایا کیا تھا اور نکلا کیا ہے. فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی تکبر کس بات کا کرتا ہے. فرمایا میں حیران ہوں کہ بندہ کیسے تکبر کرتا ہے. اگر مر جائے 2 دن کے لیے کوئی اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گا.
اس کے بدن سے، اس کی لاش سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ محلے تڑپ اٹھیں گے، ہر کوئی کہے گا اٹھاؤ پھینکو۔ ہم نے فرمایا کہ جب مر جاتا ہے تو کیا ہے؟ جیفۃ منتنۃ، ایک بدبودار لاش ہے، یہ تمہاری قیمت ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، ابھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لاش موجود ہے، میت موجود ہے، وارث جائیداد پہ لڑ رہے ہیں، وہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ الا فزوروہا، قبروں پہ آیا کرو، قبروں پہ سجدے کرنے نہ آؤ، قبروں پہ منتیں ماننے نہ آؤ، قبروں پہ پھول چڑھانے اور چادریں ڈالنے نہ آؤ، قبروں پہ عبرت پکڑنے کے لیے آؤ کہ مولا یہ کون بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے گودے، بڑے بڑے لوگ جو تھے آج کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ عبرت پکڑو قبروں سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا زہرۃ قلب النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا، جب حضور کی وفات ہوئی ہے نا تو بی بی فاطمہ کی چیخ نکل گئی، مجبور ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتی؟ یا بتا، اے میرے ابا، تو نے تو اپنے رب کی بات پوری کر دی، اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، اللہ کا لکھا اختیار کر لیا۔ الا جبریل اننا، ہم تیری تعزیت کس سے کریں؟ جبریل سے کریں۔ اور آج وحی منقطع ہو گیا، ابا جان آپ پہ تو موت آ گئی نا، انقطع عن الوحی۔ اور جب حضرت انس واپس آئے، بی بی فاطمہ چیخ پڑی اور کہنے لگی یا انس کذابت نصوصکم ان تحسوا بایدیکم، کہنے لگی انس تم لوگوں نے کیسے برداشت کیا؟ ان ہاتھوں سے محمد بدنی پہ مٹی ڈال گیا ہے۔ لیکن انس تم نے برداشت کیسے کیا کہ انہی ہاتھوں سے تم لوگوں نے حضور کو مٹی ڈالی؟ لیکن صدق اللہ، اللہ کا حکم حق ہے کہ ہر پیغمبر پہ موت آئے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے انبیاء آئیں گے تو جب اللہ کے نبی پہ بھی موت آ جائے پھر اور کون مائی کا لال ہے جو اکڑے اور فخر کرے اور بڑا بنے؟ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ آپ نے دیکھنا ہونا کہ قبریں تو خیر بہت بڑی عبرت ہے، کسی ہسپتال میں چلے جائیں، وہ بڑے بڑے لوگ جو چلتے ہیں تو ان کی جوتوں کی دھمک سے لوگ ڈرتے ہیں اور آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، پیشاب بند ہو، کوئی بیماری ایسے پڑے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ تو انسان ہے، اکڑ کے سوا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اچھا تکبر کرتی ہو تو پھر ایسا پکڑوں گا کہ پھر میں تمہیں مارنے کے لیے کوئی بڑی چیزیں نہیں بھیجوں گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں ممولے سے ہمیشہ شہباز مرواتا ہوں۔ اللہ نے کیا بھیجا؟ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہوائیں 8 قسم کی ہیں، 4 جو ہیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 جو ہیں وہ عذاب کے لیے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے بعد صبا بھیج کے میری مدد کی ہے، اور اللہ نے قوم عاد کو جب ہلاک کیا تو دبور ہوا بھیجی ان کی ہلاکت کے لیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں نظر ڈالیں، جہاں ریح آئے گی مراد عذاب ہوگا، اور جہاں ریاح کا لفظ ہوگا مراد رحمت ہوگی۔ والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها، تو وہاں لفظ ہوتا ہے ریاح کا، اور یہاں ری معنی ہوتا ہے عذاب۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، صرصرا کا معنی علماء فرماتے ہیں تیز،
جیسے تیز ہوا چلے سر 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 کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس تیز بھی ٹھنڈی بھی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا قَالَ بَعْضُهُمْ وَهِيَ شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ، سخت تیز. اور اس کے بعد بعض فرماتے ہیں الباردۃ، ٹھنڈی. وقیل ہی التی لہا صوت، اور بعض علماء کہتے ہیں ایسی آواز جس کے چلنے سے، ایسی ہوا جس کے چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہو. والحق انہا متصفۃ بجمیع ذلک. اب مفسر فرماتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے وہ ہوا تھی ہی ایسی، ٹھنڈی بھی تھی، تیز بھی تھی، ہوا آواز والی بھی تھی، یہ ساری صفتیں اس کے اندر موجود تھیں. بجمیع ذالک فإنہا کانت ریحا شدیدۃ قویۃ، وہ سخت بھی تھی، قوت والی بھی تھی. لتکون عقوبتہم من جنس ما اغتروا بہ من قواہم، چونکہ انہوں نے تکبر کیا تھا، ناز کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ من نشد منا قوتاً، کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا جو ہمیں عذاب دے گا. اللہ نے پھر ہوا بھی بھیجی ایسی قوت والی کہ تمہیں سمجھا دے. وَكَانَتْ بَارِدَةً شَدِيدَةَ الْبَرْدِ، شدید ٹھنڈی ہوا تھی. كَقَوْلِهِ تَعَالَى بِرِيحٍ صَرْصَرٍ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ أَيْ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ وَقَانَتْ ذَاتَ صَوْتٍ مُزْعِجٍ، وہ ہوا ٹھنڈی بھی تھی، تیز بھی تھی، اور اس کی رفتار اور ایسی آواز تھی جو بندے کو ڈرانے والی. وَمِنْهُ سُمِّيَ النَّهْرَ الْمَشْهُورُ بِبِلَادِ الْمَشْرِقِ سَرْسَرًا لِقُوَّةِ صَوْتِ جَرْيِهِ. اب مفسر فرماتا ہے اسی طرح بلاد مشرق میں ایک نہر ہے، وہ بھی جب پانی چلتا ہے تو بڑی آواز ہوتی ہے، اس کا نام بھی سرسر ہے. وَقَوْلُهُ فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ أَيْ مُتَتَابِعَاتٍ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامًا حُسُومًا. وَكَقَوْلِهِ فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ أي ابتدوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس 7 ليال و8 أيام حسوما حتى أبادهم من آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال. اب اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان پہ عذاب بھیجا ایسے دنوں میں جو متواتر تھے اور ایسے دنوں میں جو ان کے لیے نحس تھے. 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن متتابع متواتر. جیسے دوسرے مقام فی یوم نحس مستمر، عذاب کی ابتدا ہوئی ان کے لیے جو دن نحس تھا اور پھر وہ عذاب مستمر رہا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اول اور آخر سب کو ہلاک کر ڈالا، اور دنیا کے عذاب کی رسوائی اور پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کی رسوائی ہو گئی. لیکن یاد رکھو کہ ایام نحسات، بعض لوگ جو ہے نا اللہ ہدایت دے، انہوں نے یہ عقیدے بنا رکھے ہیں کہ دن منحوس ہوتے ہیں کہ منگل سفر نہ کرو اور بدھ سفر نہ کرو اور شوال میں شادی نہ کرو اور محرم میں شادی نہ کرو اور فلاں نہ کرو. انہوں نے کہا یہ مہینے سفر کے اندر نہ کہ یہ مہینے اور یہ دن منحوس ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کافروں کا عقیدہ ہے، یاد، یہ جاہلیت کا عقیدہ، یعنی اسلام سے پہلے جو کافر لوگ تھے ان کے یہ عقیدے تھے. اللہ نے جتنے دن بھی بنائے ہیں سارے دنوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الدہر انما الدہر وانا، تم جو گالیاں دیتے ہو جی زمانہ بڑا خراب ہے اور جی دن بڑے خراب، اللہ فرماتا ہے مجھے گالیاں دے تو بدبخت، زمانہ پیدا کرنے والا تو میں ہوں. تم کہو ہم خراب ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں، زمانہ کیوں خراب ہے؟ زمانہ تو وہی ہے، وہی دن ہے، وہی راتیں ہیں. اسی طرح ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 4 مہینے ان میں حرمت والے. تو جن دنوں کو اللہ نے خود حرمت دی ہے
کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی بند، قتال بند، جھگڑا بند۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے شان دی ہے، اسی طرح اللہ نے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے اس کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے، 4 حرم۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دن منحوس ہے، اور اس کی دلیل یہ پکڑتے ہیں، دیکھو جی قرآن میں آیا ہے ایام نحسات فی یوم نحس، ایسا دن جو منحوس تھا۔ تو اس کو سمجھیں اچھی طرح سے، اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جس قوم پہ بھی عذاب آیا وہ بدھ کے دن اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بدھ کا دن تو بڑا خطرناک ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ ان اللہ خلق النور یوم الاربعاء، کہ اللہ نے نور جو ہے وہ بدھ کے دن پیدا کیا۔ اچھا، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ کتاب بدھ کے دن شروع کیا کرو، کہ علم نور ہے، تم نور والے دن شروع کرو تاکہ اللہ تمہیں کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، اگر یہ دن منحوس ہیں، ایک بات کو یاد رکھو بھی، منحوس تو ہمارے دشمنوں کے لیے ہے نا۔ جس دن ہمارا دشمن اللہ اس کو ذلیل کرے، عذاب دے دے، کافروں کو مار دے۔ آج جو کفار ہیں، جو جبار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو صلیبیین ہیں، جو مستہزئین ہیں، ان پر اگر اللہ قہر ڈالے تو ہمارے لیے تو خوشی کا دن ہے نا۔ ہمارے لیے وہ منحوس کیسے ہو گیا؟ منحوس تو ان کے لیے ہوا جن پہ عذاب آیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ عذاب ہے 8 دن، شروع ہوا بدھ سے، بدھ سے لے کر اگلے بدھ تک 8 دن ہوئے، پھر تو 8 دن منحوس ہو گئے، پھر 1-2 دن منحوس کا کیا مانا؟ پھر تو 8 دن گھر بیٹھے رہو سارے منحوس ہیں۔ تو یہ ایک جہالت ہے، کوئی منحوس نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک دن کے اندر کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی کے گھر میں ماتم ہے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں مر جاتا ہے، کسی کو شفا ملتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے لیے عصیت ہے، کسی کے لیے حوادث ہے۔ اس کا نظام ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، یفعل ما یشاء، ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں، جن دنوں میں فضیلت ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، عید ہے، حج کے 10 دن ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی والفجر ولیال عشر۔ اسی طرح عرفات کا دن ہے ماشاءاللہ، جو سارے سال میں افضل ہے۔ اسی طرح لیلۃ المزدلفہ ہے، اسی طرح رمضان کا آخری 10 دن ہے، ان میں لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، کہ 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ جس کو فضیلت دے، شان دے، باقی یہ کہنا یہ منحوس ہے، اور اگر میں نے سفر کیا اس دن تو ناکامی ہوگی، اور جناب اس دن کہتے ہیں کہ بارش اگر بدھ کے دن آ گئی نا پھر سارا ہفتہ رہے گی، کیونکہ دن ہی منحوس ہے، عذاب بن جائے گا۔ پھر یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ان عقائد سے محفوظ رکھے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ہم نے دنیا میں عذاب دیا ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اور زیادہ رسوا کرنے والا۔ أَشَدُّ خِزْيًا لَهُمْ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، أي في الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من واق يقيم العذاب ويدرأ عنهم النكال۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں بھی پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی سفارشی، کوئی چھوٹے موٹے جو خدا بنا رکھے تھے حاجت روا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، جیسے دنیا میں بھی کوئی کام نہ آیا جب اللہ نے عذاب کیا۔ وما کان لهم من اللہ من واق، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں کہ اللہ کے عذاب کو روک لے اور ان سے اس ذلت کو ہٹا دے، کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ تو قوم عاد کا ذکر تھا نا، اب قوم سمود۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
كانوا يكسبون. اللہ فرماتے ہیں اما ثمود فهديناهم قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وابو العالیہ وسعید بن جبیر وقتادہ والسدی وابن زید بینا لهم. قوم سمود کے پاس بھی ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر چیز بیان کر دی، واضح کر دی، سمجھا دی. وقال الثوری دعوناهم، ان کو بھی ہم نے ہدایت کی طرف بلایا. فاستحبوا العمى على الهدى اي بسطناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو روشنی دی، ہم نے واضح کیا، ہم نے حضرت صالح پیغمبر کو بھیج کے ان کو دعوت دی توحید کی. فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ کی مخالفت کی، اور جو معجزہ خود مانگا تھا کہ اونٹنی پتھر سے پیدا ہو جائے ہو گئی، پھر اس کو بھی قتل کر ڈالا. وَأَكَرُوا نَاقَةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور اس اونٹنی کو جو اللہ نے پیدا کی تھی جعلها آیةً وعلامةً علی صدق نبیہم، جو معجزہ تھا، جو حضرت صالح کی سچائی کی نشانی تھی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بعث اللہ علیہم صیحة ورجفة وذلا وحبالا وعذابا فنکالا. اللہ نے حکم دیا، صیحہ آواز آئی، بس جھٹ میں رجفہ زلزلہ آیا، آواز آئی، چیخ آئی، اس کے بعد ذلت و حوان کا عذاب نازل ہو گیا، سب کے سب ختم ہو گئے. بما كانوا يكسبون، یہ عذاب ہم نے کیوں دیا؟ من التکذیب والجحود، انہوں نے جو جھٹلایا تھا. ونجینا الذین آمنوا اے من بین اظہرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل نجاهم اللہ تعالی مع نبیہم صالح علیہ الصلاۃ والسلام بایمانہم بتقواہم للہ عز وجل. اللہ فرماتی ہیں کہ جب قوم سمود پہ عذاب آیا، حالانکہ وہاں حضرت صالح بھی موجود ہیں، ایمان والے بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیا، ان کو کوئی ہوا کی تکلیف بھی، کسی قسم کی تکلیف نہیں. بل نجاہم اللہ تعالی، مومنین کو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ حفاظت کی. بِإِيمَانِهِمْ بِتَقْوَاهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، چونکہ وہ ایمان لائے تھے اور اپنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ عذاب سے بچ گئے. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. کہتے ہیں جی کہ میں نے 12 سال پہلے اپنی والدہ کو حج پہ بلایا تھا. ویسے ماشاءاللہ تم جلدی نہیں آ گئے مسئلہ پوچھنے، صرف 12 سال تو گزرے ہیں. 12 سال پہلے غلطی کی تھی، مسئلہ آج پوچھنے آیا. والدہ کو بلایا تھا حج پر، والد نے بھی میں نے والد کا حج بدل کیا، والدہ نے سارے ارکان پورے کیے لیکن طواف زیارت نہیں کیا. تو پورے کیا کیے؟ حج تو ہوا ہی نہیں. طواف زیارت تو فرض ہے، بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے، چارپائی پر بھی اٹھا کے کرانا تھا تم. بہرحال اب حل یہ ہے کہ ان کو عمرے پہ بلاؤ، عمرہ کریں، اور پھر اسی نیت سے کہ جو میں نے طواف زیارت چھوڑا تھا طواف زیارت کریں اور اللہ کے راستے میں دم دے دیں. کیونکہ بوڑھی عورت ہیں اور تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ کوئی توقع ہو، والد پہلے فوت ہو چکے تھے آپ کے. تو بہرحال اس کا حل اب یہی ہے، طواف زیارت جو ہے وہ حج کے فرائض میں ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک وہ رکن من ارکان الحج ہے، یعنی اس کے بجائے حج کامل نہیں ہوتا اور تحلل کامل بھی نہیں ہوتا. یعنی مرد ہے یا عورت ہے، اس پہ عورت حلال ہی نہیں ہوتی جب تک کہ طواف زیارت نہ. ایک بات یاد رکھیں، حج کے اندر ہیں ہی یہی 4 چیزیں کہ ایک نیت ہو، احرام ہو، عرفات ہو اور طواف زیارت ہو. ان میں اگر کوئی چیز رہ جائے پھر حج نہیں ہوتا. ایک آدمی سارے کام کرے، عرفات نہ جائے، حج نہیں ہوتا. سارے کام کرے لیکن احرام ہی نہیں باندھا تو پھر بھی حج نہیں ہو. سارے کام کرے، اس کی نیت ہی نہیں تھی، پھر بھی حج نہیں ہو.
طواف زیارت نہ کرے تب بھی حج مکمل نہیں ہوگا، اور تحلل کامل نہیں ہوگا، یعنی اس میں کبھی بیوی حلال ہی نہیں ہوگی۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر مثلا حج کے بعد اس آدمی نے کوئی طواف کیا ہے، یعنی اس کی نیت نہیں تھی طواف زیارت کی، لیکن کوئی طواف کیا ہے تو وہ خود بخود طواف زیارت بن جائے گا، پھر بچ جائے گا بیچارہ، اس کا حج ہو جائے گا۔ اب یہ تم جانو کہ اس نے طواف زیارت ہی نہیں کیا، طواف وداع ہی نہیں کیا، تو ان کو بلوائیں دوبارہ اور ان کا عمرہ کرائیں، اور عمرے کے بعد طواف زیارت کریں، پھر دم ادا کریں۔ طواف زیارت کے چھوڑنے کا بھی اور طواف الوداع کے چھوڑنے کا الگ دم ادا کریں۔ اتفاق اگر اختلاف رحمت ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اختلاف رحمت ہو تو اتفاق رحمت ہے۔ کس میں اتفاق؟ بندوں میں یا مسائل میں؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا جاہل بنا کے لکھتے ہو؟ بات مسائل میں اختلاف و اتفاق کی ہو رہی ہے یا بندوں میں ہو رہی ہے؟ بھئی عقل کرو۔ ایک ہے کہ ہم آپس کے اندر رہتے ہیں، بلا وجہ اختلاف نہ کریں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، خالق الناس بخلق حسن، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے شرائع میں اختلاف، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہی تمہاری شریعت ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، تم کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 3 نمازیں تھیں، تمہاری 5 ہیں۔ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، لیکن معاف کر کے 5 رکھی، لیکن لکھی 50 جائیں گی۔ کچھ خدا کے لیے بات کو سمجھو، عقل کرو۔ اب انسان کے ہاتھ ہیں، ان انگلیوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، ان کو برابر کر کے ذرا تجربہ کر دیکھو، کوئی عقل کرے۔ ایک انسان عالم ہے ایک جاہل ہے، اختلاف ہے کہ نہیں؟ ایک انسان جمیل ہے ایک کبھی ہے، اختلاف ہے کہ نہیں؟ ایک انسان حسن صوت ہے اور ایک کا آواز ایسی ہے جیسے اللہ معاف کرے گدھے کا آواز ہو۔ تو اللہ کے بندے بات کو سمجھا کر، یہ نہیں ایک لفظ بنا لیا او جی اختلاف رحمت ہے تو اتفاق زحمت ہوگا۔ یہ فلسفہ کہاں تم سے سیکھا ہے؟ کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ کسی جگہ حالات ہیں، ایک جگہ اختلاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دشمنوں سے ہم اختلاف کریں گے، فرقہ باطلہ سے اختلاف کریں گے، کافروں سے اختلاف کریں گے، وہاں تھوڑا ان کہیں گے آؤ جناب السلام علیکم، خنزیر جا رہا ہو تو سلام کریں آپ اس کو۔ ایک مقام وہ ہے کہ رحماء بینہم، ہم آپس میں مہربان ہوں گے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے ہم سخت ہوں۔ ہر چیز کا فرق ہے، خدا کا خوف کرو کہ مسائل جو ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں اس میں، کہ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے اصل میں میرے اللہ نے اپنے نبی کے ہر عمل کو قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ ایک جماعت جو ہے اس پہ عمل کر رہی ہے، ایک جماعت اس پہ عمل کر رہی ہے، کوئی خلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ یہ تو جاہل لوگ ہیں جو امت کو لڑاتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جماعتیں ہیں، ایک آمین ایسا کہتے ہیں، ایک دور سے کہتے ہیں، دونوں موجود ہیں، دونوں دلائل موجود ہیں۔ ایک جماعت اس پہ عمل کری ہے، اس پہ عمل کری، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضور کی سنت تو ہر حال میں زندہ ہے نا۔ خدا کے لیے بلا وجہ سارا دن 24 گھنٹے تم بس یہی سوچتے رہے، یہی لکھنا تھا تم نے، باقی یہی مسئلہ اڑا ہوا تھا تمہارے دماغ میں، کیوں حضور کی امت کو لڑانا چاہتے ہو؟ یہ دیکھتے نہیں ہو کیسا حسن ہے؟ ایک کعبہ ہے، ایک امام ہے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہر آدمی کھڑا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سکون سے طواف کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ خدا کا شکر کرو۔ کہتے ہیں جی کہ رواج ہے کفن دھو کے لے جاتے، تو رواج ہے نا، کوئی شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ رواج تو تم نے لکھ دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو رواج تو سنت نہیں ہوتا نا۔ زمزم کے برکت ہونے میں شبہ نہیں۔ زمزم جو ہے وہ شفا ہے، زمزم جو ہے طعام تؤمن و شفاء سقم،
زمزم جو ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت کے ساتھ پیئیں گے دعا مانگیں گے اللہ وہ قبول فرمائیں گے. لیکن کفن دھونا یہ ساری چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں، شریعت میں کوئی نہیں. اگر یہ دین ہوتا تو لازمی بات ہے کہ سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے. یاد رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بخشش جو ہے نا اس کا تعلق کفن سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ایمان سے ہے. اب دیکھیں نا جی، ایک مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، کس نے کفن پہنایا؟ اس کو بیچارے کو تو کفن ملا ہی نہیں، اس کی تو کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ بھی نہیں پتا کہ لاش کہاں ہے. جہاز کریش ہو گیا، بندے اڑ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، کہاں کفن، کہاں دفن، کہاں نماز کا. لیکن اللہ ان کو کہتا ہے کہ مردہ بھی نہ کہو تو زندہ ہے. ان کو اللہ نے ایسی شان دی. اصل دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. ورنہ آپ دیکھو نا جی، رام چندر سنگھ کو تم کعبہ شریف کے غلاف میں لپیٹ کے دفن کرو تو جنت میں چل جائے گا. رام چندر ہی رہے گا. بڑے بڑے کافر، کٹے کافر جو میرے نبی کے دشمن تھے، سارے جنت المعلیٰ میں دفن ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ سیدھے جہنم میں جائیں گے. وہ دشمن ہے حضور پاک کے. جادو جن انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہاں بالکل پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سب سے بڑا دشمن تو تمہارا شیطان ہے. اللہ نے بتلا دیا نا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جن وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ اسی طرح جادو جو ہے، جادو بالکل حضور کی ذات مبارک پہ ہو گیا تو اور کس کی کیا طاقت ہے؟ جادو ہوتا ہے. باقی کیسے پتہ چلتا ہے؟ مجھے تو پتہ چلتا نہیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے تجربہ، وہ علامات سے پہچانتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں. یا آپ ایسا کریں کہ اس پر سورت بقرہ پڑھنا شروع کریں، اگر اس کو کچھ ہوگا نا تو پھر وہ ظاہر ہوگا. باہر سورت سب سے بڑا علاج اللہ کا قرآن ہے کہ سورت البقرہ پڑھو، پڑھاؤ، دم کرو، پلاؤ. اور آخری صورت معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اور اسی طرح جو قرآن میں آئے تھے نا، فلما جاؤ بالسحر القوا السحر قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اسی طرح اور جو آیات ہیں سحر کے ابطال کے لیے، پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بہرحال مجھے پتہ نہیں لگتا، میرے کہنے قرآن پہ اعتقاد رکھنا. مجھے نہ جنوں کا پتہ ہے اور نہ مجھے جادو کا پتہ ہے. مجھ سے تم نہیں ٹھیک ہوتے تو جن کہاں ٹھیک ہوں گے. وہ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے جھگڑا کرانے کے لیے پوچھ لیا کہ حضرت یہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ مثلا تھا نا اختلاف کی، جھگڑا ہو جائے. انہوں نے کہا میری تو زندہ نہیں سنتے، مردوں کا مجھے کیا پتا. کہا میری تو جو بیٹھے ہیں زندہ یہ بھی نہیں سنتے. ایک آدمی احرام کے ساتھ پہلے نکاح پڑھ کر میاں بیوی حج کیا تھا. اور کیا کرتے ہیں؟ حج کیا، اچھا کیا. کیوں ہو گیا؟ اس میں تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہارا مقصد تھا کہ نکاح کرنے کے بعد ہنی مون منانے کے لیے ہالی ووڈ جاتے، لاس اینجلس جاتے، بینکاک جا کے وہاں فلمیں دیکھتے. حج کیا، اچھی بات ہے، اچھا کیا. اچھا یہ انڈونیشیا والے بھائی جو ہیں نا ہمارے، ان کے ہاں تو بڑی عجیب شرط ہوتی ہے. وہ جناب ایک تو ان کے نزدیک عمرہ بڑا افضل ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور دوسرا وہ جب نکاح ہوتا ہے نا وہ شرط کرتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو حج کرواؤ گے. یہ شرط لکھو تو پھر وہ نکاح دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے ہیں. اچھا پھر وہ جب ان کو لے کے آتے ہیں نا حج پہ، وہ جتنا اس کی عمر ہے 20 سال تو 20 عمرے کریں گے. جو کہ امام شافعی کے نزدیک ہر سال عمرہ افضل ہے نا، وہ سارے عمرے پھر کر کے جاتے ہیں. اپنا اپنا ذوق ہے، ٹھیک ہے. میری بیوی پاکستان میں ہے، میں یہاں پریشان ہوں، دعا کریں. چلے جاؤ، دعا کیا کریں؟ نہ پریشان ہوں، نہ جاؤ بیوی کے پاس.
اس میں دعا کا کیا تعلق ہے؟ ہوائی جہاز ہے، ٹکٹ خریدو چڑھ کے بیٹھ جاؤ، دعا کا کیا ہے؟ دعاؤں سے بیوی ملتی، مجھے نہ مل جاتی؟ 5 سال سے تو میں کر رہا ہوں دعائیں۔ اور بابا ٹکٹ خریدو، جاؤ اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ مرنڈا، 7 اپ اور پیپسی جو ہے اسرائیل کی بنی ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ سنی سنائی بات یہی ہے کہ جتنے بیوریجز ہیں ان سب کا اصل جو ہے، فارمولہ جو ہے وہ یہودیوں سے آتا ہے اور نفع ان کو جاتا ہے۔ اللہ عالم، نہ مجھے پتا ہے نہ میں جانتا ہوں، سنا میں نے یہی ہے کہ جتنے یہ بیوریجز ہیں نا بڑے انٹرنیشنل لیول کے، جیسے مرنڈا ہے، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، 7 اپ ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ ان کا اصل جو ہے وہ یہودی ہیں، اس لیے ان کی جو رائلٹی کے حقوق ہوتے ہیں نا وہ سارے پھر پیسہ ان کو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ عالم، تم بھی تو ماشاءاللہ مسلمان ہو نا کہ ایک پیپسی کے مقابلے پہ پانی نہیں بنا سکتے، لڑیں گے کافروں سے ماشاءاللہ۔ یعنی ایک پیپسی کولے کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے، لڑو گے مٹی۔ مکہ کولا بنایا، زمزم کولا بنایا، ان نے کیا کیا؟ ان نے سارا خرید کے ضائع کر دیا، فیکٹریاں ختم ہو گئی، دوسرے دن کباڑا ہو گیا حضرت کا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ایک پانی نہیں بنا سکتے، پانی ہمارا باہر سے آتا ہے، منرل واٹر ہمارا باہر سے آتا ہے، چیز ہماری باہر سے آتی ہے، برگر ہمارے باہر سے آتے ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیزے ہمارے باہر سے آتے ہیں، بیگ ہمارے باہر سے آتے ہیں، گوشت ہمارے باہر۔ لڑو گے تم مسلمان کا مٹی سے لڑو گے؟ تم تو سوئی نہیں بنا سکتے، لڑو گے کیا؟ کپڑا پھٹ جائے تو سوئی بھی باہر سے لینے کے لیے جاؤ گے؟ پہلے علم حاصل کرو، علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے، زبانی کلامی نہیں ہوتا کہ جی پھونک ماریں گے اور کیڑے پڑ جائیں گے۔ ہمارے پیر جو ہیں وہ بموں کو پکڑ لیتے تھے، 65 میں پکڑ لیا، 71 میں ناراض ہو گئے، کسی بم کو نہیں پکڑا۔ خدا کا خوف کرو یار۔ اگر یاد رکھو دعاؤں سے کیڑے پڑتے تو پھر احد والے دن کافروں کو کیڑے پڑ جاتے جنہوں نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے دکھلایا، بدر میں فتح ہوئی، احد میں شکست ہوئی، کہ میرے مدنی دنیا میں فتح بھی ہوگی شکست بھی ہوگی۔ میں بازار میں جو گوشت ملتا ہے جو باہر کا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔